چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا یہ پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کے اس عظیم معجزے سے متعلق ایک مسلمان کے کیا کیا عقائد ہونے چاہیے، کیا نظریات ہونے چاہیے، نبی پاک علیہ السلام کو جو معراج کروائی گئی ہے اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، وہ معراج جسمانی طور پر تھی، روحانی طور پر تھی، وہ معراج جس میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جاگتے ہوئے بیداری میں اللہ کا دیدار کیا ہے، اس معراج کے اندر اور کتنے کتنے ایسے عجائب تھے، کتنی ایسی چیزوں کا جن کا ظہور ہوا، اور اس معراج کے اندر کون سے ایسے واقعات بھی، اور پھر بطور خاص جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے جانا، جہنم کا مشاہدہ کرنا، اسے بھی دیکھنا، واپسی آنا اور آ کر یہ لوگوں کو بتانا، پھر کفار کا اس کے اوپر شور مچانا، اور عشاق کا گویا کہ اس کے اوپر جشن منانا، اور وہ صدیق اکبر کہلائے جنہوں نے بغیر سنے، یعنی نبی پاک علیہ السلام سے براہ راست نہیں سنا ہے، وہ ابو جہل دشمن اسلام سے یہ خبر سنی ہے، لیکن سنی پیارے نبی علیہ السلام کی شان سے متعلق ہے تو فوراً انہوں نے تصدیق کر دی، لقب بھی صدیق اکبر کا پایا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس طرح کی کچھ گفتگو اس پروگرام میں آپ سنیں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے مہمان مفتیان کرام مفتی محمد حسان عطاری صاحب، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور مفتی جمیل صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی گفتگو کا یہ سلسلہ رہے گا، اور میں چاہوں گا بلا تاخیر مفتی حسان صاحب سے ہی آغاز کیا جائے اس گفتگو کا۔ سب سے پہلے ایک عقیدے کے طور پر ہمارا جو معراج شریف سے متعلق ایک مسلمانوں کا کیا عقیدہ، کیا نظریہ وہ ہونا چاہیے، میں چاہوں گا پہلے آپ اس پہ کچھ کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ کسی بھی نبی کو جو معجزہ دیا گیا اس کی مثل یا اس سے بڑھ کر معجزہ، یعنی اس جیسا یا اس سے بڑھ کر معجزہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیا گیا ہے۔ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو معراج نصیب ہوئی، لیکن ان کی جو معراجیں تھیں وہ جسم کے اعتبار سے لامکان میں جانا نہیں تھا۔ ان کا معراج کا یہ نہیں تھا کہ وہ 7ویں آسمان پر گئے، وہ سدرۃ المنتہا پر گئے، انہوں نے عرش معلیٰ کو اپنے قدموں سے زینت بخشی ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ کسی کو زمین پر ہی تمام کی تمام کائنات کو دکھا دیا گیا، جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام، ان کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج عطا کی گئی وہ ان تمام کی معراج سے بڑھ کر معراج تھی، کہ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے مختصر سے حصے کے اندر، معمولی سے وقت میں، چھوٹے سے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ سے آپ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلایا، پھر آسمانوں سے آپ عرش اور عرش کے ماورا
یعنی عرش سے بھی اوپر آپ تشریف لے کر گئے۔ تو ہمارا جو معراج کے حوالے سے عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہاں تک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج ہے وہ قرآن سے ثابت ہے کہ جسم کے ساتھ ہوئی، یعنی روح اور جسم دونوں چیزیں یہ ساتھ تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ فقط روح کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے ہوں، بلکہ قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات میں لے گئی، لیلم رات کے مختصر سے حصے میں لے گئی۔ یہاں جو عبد کا لفظ ہے بعبدہ، تو عبد کے لفظ پر علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور بہت خوبصورت نقطے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک نقطہ اور دلیل یہ بیان کی کہ عبد یعنی جو لفظ عبد ہے یہ اس ذات پر، اس ہستی پر بولا جاتا ہے کہ جس کے اندر روح بھی ہو اور جسم بھی ہو، یعنی روح مع الجسد، جب دونوں چیزوں کا مجموعہ ہو، روح بھی ہو جسم بھی ہو، تو اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ یہ مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور پھر اسی روح اور جسم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ساتوں آسمانوں پر پہنچے، اور پھر اس کے بعد لامکان میں تشریف لے کر گئے، اور وہاں کے جو حالات و معاملات تھے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معراج یہ حق ہے، معراج کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، اور مسجد اقصیٰ تک جو پہنچنا ہے اس کا ثبوت تو صراحتاً قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یہ کروائی گئی۔ اس سے اوپر کی جو سیر ہے، اوپر تشریف لے جانا، یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اگر اس معراج کا کوئی انکار کرے گا تو اس کے اوپر گمراہی کا حکم ہوگا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اصلاً اگر کوئی معراج نہیں مانتا تو یہ پھر قرآن کا انکار ہو جائے گا، یہ کفر ہو جائے گا۔ واضح آیت مبارکہ، بالکل واضح، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، وہ مسجد اقصیٰ کی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے تاکہ اس بندے کو، اپنے خاص بندے کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اسراء کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر تھا اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ پھر مسجد حرام سے آپ جو آسمانوں پر تشریف لے کر گئے اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور پھر اس سے اوپر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے اس کو اعراج کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مختلف اس کے کیٹیگری سے ذکر کیے گئے۔ جی کیا بات ہے، یہ آیت مبارکہ ہی مدنی چینل کے ناظرین اتنی خوبصورت آیت مبارکہ، اور پھر اس کے اندر جو حکمتیں اور ان کے کلمات کے اندر بھی جو فرمایا گیا ہے آیت کا، یعنی معراج کے واقعے کا تذکرہ شروع ہوتا ہے تو بھی سبحان کی کلمے سے ہے، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ رب العالمین وہ اپنے بندہ خاص کو لے گیا، تو جب لے جانے والا جس نے سیر کروائی ہے وہ قادر مطلق ہے، تو پھر کس طرح کا کوئی پیچھے شبہ رہ جاتا ہے؟ کیسے گئے رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن گئے؟ تو ہم کہیں گے ایمان والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے، سبحان الذی اسری، کہ وہ ذات یعنی رب عز و جل جو اس طرح کے تمام عیوب سے وہ منزہ ہے، مبرہ ہے، اس رب نے یہ سیر کرائی ہے، اس رب نے اپنے محبوب کو بلایا ہے، تو وہ قادر مطلق ہے، تو اس لیے یہاں اس طرح کا کوئی شبہ بھی وہ نہیں بنتا۔ حسان صاحب آپ بات کر رہے ہیں بیعبدہ ہی، جہاں یہ فرمایا کہ روح مال جسد، اس کے اوپر اس کا اطلاق ہے، وہاں یہ بھی بیان ایک لطیف نقطہ بیان کیا گیا، بیعبدہ ہی، یعنی یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا گیا کہ اللہ اپنے خاص بندے کو لے گیا، برسولہ بنبیہ، اس طرح کے کلمات نہیں فرمائے گئے۔ جمیل صاحب ہر چیز میں کچھ نہ کوئی لاجک اور حکمتیں تو علماء بیان کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے سوال معراج کی حکمتوں کا اسی آیت کے اگلے کلمے کا کہ الذی بارکنا حولہ لنوریہ، ایک حکمت تو یہاں بیان فرمائی گئی، کچھ اور بھی آپ سے پوچھنا ہے۔
یہاں پر جو بی عبدی ہی کو فرمایا گیا کہ فرمایا کہ یہاں نبی پاک علیہ السلام اللہ کی دیدار کے لیے جا رہے ہیں، تو یہاں وصف عبودیت والا ذکر فرمایا گیا کہ اللہ کا خاص بندہ اللہ رب العالمین انہیں سیر کروا رہا ہے اور انہیں اپنے جو ہے وہ دیدار کے لیے بلا رہا ہے۔ جب یہی رسول مخلوق کی طرف آئے تو کہیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، کہیں فرماتا ہے یا ایھا الرسول۔ نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرمایا رسول، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، آپ نبی، اور انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ لیکن یہی رسول جب مخلوق سے گویا کہ اللہ کی طرف، خالق کی طرف اور خالق کے دیدار کی طرف جا رہے ہیں تو فرمایا بعبدہ، بندہ خاص کو، اپنے خاص بندے کو وہ اللہ رب العالمین نے یہ سیر کروائی ہے۔ مسجد حرام کا ذکر ہوا اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور ایک فرما دیا گیا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکت رکھی ہے، اور اب لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی نشانیاں۔ یہ کیا اس میں اس کے پیچھے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کے 12ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر معراج کروایا ہے۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال، 12ویں سال، 11ویں سال، 12ویں سال، اس طرح دو اقوال کتابوں میں ملتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی یعنی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 52 سال، 52 سال۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر معراج کروایا، اور اس کی ایک حکمت قرآن پاک میں یہ بیان کی گئی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں، عظیم نشانیاں انہیں دکھائیں۔ تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہر نبی اپنے اپنے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عروج عطا فرمایا جو ان کے حسب شان ان کی معراج ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام، ان کا جو معراج ہے، ان کو جو عروج ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخلے کی جو آپ کو نعمت عطا فرمائی۔ اس وقت آپ جنت میں موجود ہیں، حضرت ادریس علیہ صلاۃ والسلام۔ اسی طرح ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی جو بادشاہت اور سلطنت اور عجائبات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دکھایا جسے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اسی طرح ہم سلیمان علیہ صلاۃ والسلام کے حوالے سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، وہ آپ کے حکم کے تابع تھی، جہاں آپ سفر کرنا چاہتے وہ آپ کو وہاں لے جایا کرتی۔ تو اس طرح خیر و مقصود یعنی حفاظت کے ساتھ آپ اپنی منزل تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا جب ہم تذکرہ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے معراج کا یہ سفر کروایا، اس میں ایک حکمت جو ایک تو نشانیاں، اپنی عظیم عظیم نشانیاں دکھانی ہیں، اور پھر یہ نشانیاں جو دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کا جو فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، کہ ہم ابراہیم کو دکھا رہے ہیں زمین و آسمان کی جو سلطنت اللہ تعالیٰ کی وہ دکھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کر جو اللہ کی جو عظیم نشانیاں ہیں، یعنی جو آسمانوں کی نشانیاں ہیں، آسمانوں سے اوپر کی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جن کو کرسی کہا جاتا ہے، جس کو لوح و قلم کہا جاتا ہے، جس کو عرش الہی کہا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی بھی عظیم نشانیاں دیکھ آئے ہیں۔ اور پھر جو فرداً ہر نبی علیہ صلاۃ والسلام کو جو خصوصیت عطا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں وہ تمام تر خوبیاں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر کمالات رکھے ہیں۔ اب جیسے آپ یہ دیکھیں، موسیٰ علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف ملا ہے، اور آپ کا تو ایک لقب کلیم اللہ
بھی اسی اعتبار سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ دیدار کی تمنا ضرور تھی اور وہ اظہار بھی ہوا، ربی ارینی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ مشروط دیدار کی ایک صورت کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا فسوف ترانی، تو تم دیکھ لو گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہتا، تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس نور کی تجلی کی تاب نہ لا سکے اور اب پھر غشی طاری ہو گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا، حضور اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے معجزات عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ معجزہ عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت آسمان دنیا کے چوتھے آسمان پر تشریف فرما ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سفر معراج میں آسمانوں کی سیر کرائی کہ یہ جو فضیلت، یہ جو درجہ کہ آسمانوں میں اس وقت مقیم ہونا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فضیلت ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوا مسخر ہے۔ اب آپ کا جو سفر تھا وہ زمینی سفر ہوا کرتا تھا، ہواؤں کے ذریعے، یعنی دنیا ہی میں آپ سفر فرما رہے ہیں، اور جہاں آپ چاہتے ہوا آپ کو وہاں پہنچا دیتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو سواری عطا فرمائی وہ براق ہے۔ براق برق سے بنا ہے، بجلی، تو اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ حد نگاہ تک اس کا قدم پہنچتا تھا، اور یہ جو براق کی سواری تھی صرف زمین میں ہی سفر نہیں ہوا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہی سفر نہیں ہوا، یہی براق کی سواری آسمان اول، پھر دوسرے، تیسرے، یہاں تک کہ ساتوں آسمان، یہاں تک کہ پھر سدرۃ المنتہا پر اس براق نے بھی مطلب آگے جانا چھوڑ دیا، اس نے بھی آگے وہ سفر وہیں تک اس کا تھا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تک رک گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچتے رہے۔ تو ایک کچھ سواریاں بھی ہیں باقاعدہ جن کتابوں میں تذکرہ کیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کون کون سی سواری کہاں سے لے کر انہوں نے شروع میں، جیسے حسان صاحب کچھ پہلے براق کا ہے تذکرہ، براق ہے، اور پھر آگے مسجد حرام، بلکہ اس سے پہلے ایک اور سوال آپ سے کرنا ہے، جانا معراج کے لیے ہے، آسمانوں کی سیر ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ سفر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جانے میں بھی کوئی حکمت ہے؟ یہاں تک آپ گئے ہیں، اور اس کا اگلا سوال بھی نا وہ بھی میرا تھوڑا اسی طرح کا ہے کہ جب آسمانوں پر آپ گئے ہیں تو وہاں دروازے، یہ حدیثوں میں دروازے بند ہیں، پھر آپ نے وہاں پہ کہا اور پوچھا گیا کون، تو ان دونوں میں کیا تطبیق ہوگی؟ پہلا سوال، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیوں گئے؟ 10-12 منٹ تو مجھے دیں گے اس پر آپ؟ جی بالکل، آپ کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی، اور اس کے لیے قرآن میں 2 مقام پر تذکرہ کیا گیا، ایک سورۃ الاسراء جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور دوسرا سورہ والنجم کے اندر۔ سورہ بنی اسرائیل میں معراج کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ قرآن کی اس آیت کے پہلے لفظ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ دوسروں کے لیے چیز مشکل ہو سکتی ہے، لیکن ذات باری تعالیٰ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ تو ایک ایک کلمے کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکمتیں رکھی ہیں، اور اس کا ظاہر کلام الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، جو حکیم کا، دانا کا کلام ہوتا ہے وہ کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی طرف جو لے جانا ہے، اس حوالے سے علماء نے بہت خوبصورت حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو مشہور حکمت یہ ہے کہ جب نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے کر گئے، آپ نے جنت کو دیکھا، دوزخ میں قدم رکھا، اس کی بھی ایک وجہ ہے کیوں قدم رکھا، اور آپ عرش الہی پر گئے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، آسمانوں میں آپ کی انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ اب جب آپ زمین پر تشریف لانے تھے، زمین کو جب آپ نے مشرف فرمانا تھا آ کر، تو جب آپ کی، اور یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ آپ نے
کفار کے سامنے جب اس بات کو بیان کرنا ہے تو انہوں نے استہزاء کرنا ہے، انہوں نے مذاق اڑانا ہے، انہوں نے توہین کرنی ہے۔ تو اب ان کے سامنے اگر آسمان کی باتیں کی جاتی، آسمان کی حیت کو بیان کیا جاتا، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کو بیان کیا جاتا، جنت اور دوزخ کے احوال بیان کیے جاتے، عرش الہی کی کیفیت بیان کی جاتی، تو وہ تو کہتے کہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں، لہذا ہم کیسے آپ کی بات کا اعتبار کریں۔ لیکن مسجد اقصی یہ وہ مقام ہے کہ جس میں کئی کفار مشرکین مکہ آئے دن وہاں سفر کرتے رہتے تھے، ان کو مسجد اقصی کے حوالے سے تمام چیزیں معلوم تھی، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی مسجد اقصی تشریف لے کر نہیں گئے۔ اب ان کے پاس حضور علیہ السلام کا جو دعویٰ تھا اس کو دنیاوی اعتبار سے جانچنے کے لیے ایک ذریعہ موجود تھا کہ وہ پوچھ لیتے حضور علیہ السلام سے کہ آپ مسجد اقصی کی جو حیت ہے، مسجد اقصی کی جو بناوٹ ہے وہ کس طرح کی بنی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ایک ایک چیز مسجد اقصی کی ان کے سامنے بیان کر دی۔ کمال ہے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصی تک لے گیا، مسجد حرام سے، تو جو رب تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جائے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آسمانوں پر لے جائے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے۔ دوسری حکمت، بہت خوبصورت حکمت، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تفسیر روح المعانی کے اندر بیان کی، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کے دیدار کو کائنات کی ہر شے ترستی ہے، ہر شے کو حضور علیہ السلام کی دیدار کی تمنا ہوتی ہے، شجر ہو، حجر ہو، ہر چیز یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ استوانہ حنانہ حضور علیہ السلام جس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ حضور علیہ السلام کے فراق کے اندر رونے لگا۔ حضور علیہ السلام کے حوالے سے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مقام سے حضور علیہ السلام کے ساتھ گزر رہے تھے، تو جس پتھر یا جس درخت کے پاس سے گزرتے وہ جھک کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا کرتا تھا۔ تو ایک مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے امتی آئیں گے، یعنی بھائی فرمایا اس مقام پر اپنی امت کو شفقت اور بطور مہربانی کے، کہ یہ ایسے افراد ہوں گے کہ جو اس بات کی تمنا کریں گے کہ ان کا سارا مال، اہل و عیال سب لے لیا جائے اور وہ مجھے دیکھ لیں، یعنی دیدار نصیب ہو جائے، چاہے ساری کی ساری چیزیں چلی جائیں۔ مسجد اقصی چونکہ یہ ملک شام کے اندر واقع ہے، القدس کے علاقے کے اندر واقع ہے، جس کو بیت المقدس کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے، یہاں کثیر انبیاء کرام علیہ السلام یا تو وہاں پر ہی مبعوث ہوئے، یعنی وہیں ان کی بعثت ہوئی، یا بہت سے وہاں پیدا ہوئے اور بہت سو کی ہجرت وہاں پر ہوئی۔ تو مسجد اقصی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت کا شرف پایا ہے۔ کیا بات ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ مسجد اقصی کے ستونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی التجا کی، دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، ہم تیرے کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوئے ہیں، ان کو دیکھنے کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے، اب سید الانبیاء علیہ السلام یہ مبعوث ہوئے ہیں، ان کی زیارت ہم نے نہیں کی۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر جانے سے پہلے مسجد اقصی میں تشریف لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ملک شام جو ہے، آج تو ہمارے یہاں ایک مخصوص جو ملک ہے جس کو سیریا بھی کہتے ہیں، یہ ملک شام کہلاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جو ملک شام تھا وہ بڑا وسیع تھا، اس میں جو آج کا فلسطین ہے وہ بھی شامل تھا، آج کا جو اردن ہے جس کو جارڈن بھی کہتے ہیں یہ بھی اس کے اندر شامل تھا، اسی طرح آج کا جو ملک لبنان ہے وہ بھی اس کے اندر شامل تھا، اسی طرح جو ملک شام ہے یہ بھی شامل تھا،
اور اسی طرح ترکی اور مصر کے بعض علاقے اس کے اندر شامل تھے، تو یہ سارا کا سارا ملک شام کہلاتا تھا، اور اس میں سب سے بابرکت جو علاقہ ہے وہ بیت المقدس والا علاقہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں جو میدان قیامت کا قیام فرمایا کہ میدان قیامت کہاں پر ہوگا، تو وہ ملک شام یعنی بیت المقدس کی جو زمین ہے اس مقام پر آپ نے فرمایا کہ یہاں میدان محشر قائم ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی امت کے ساتھ محبت ہے، آپ علیہ السلام اپنی امت پر جو شفیق و مہربان ہیں وہ تو بے مثل و بے مثال ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر تو وہ کمال درجے کے مہربان ہیں۔ جہنم کے اندر یعنی جب حضور علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے اور آپ نے جنت کا نظارہ کیا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، تو یہ تو سمجھ آتا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں دکھائیں، وہ مقامات دکھائے جو آپ کی امت کو ملیں گے، خود آپ علیہ السلام کا مقام، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی گئیں، یہ ایک بات ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ علیہ السلام نے جہنم کے اندر بھی قدم رکھا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ بعض علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کے کچھ نہ کچھ امتی یہ جہنم کے اندر جائیں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے اور پھر اس کے بعد جہنم سے نکالے جائیں گے۔ یہ ایک یقینی اور قطعی بات ہے، ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت دیکھیں تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مقام پر آپ علیہ السلام کے قدم رہ جائیں اس مقام پر آپ کی امت کو آسانیاں حاصل ہو جاتی ہیں، لہذا جہنم کے اندر جب آپ علیہ السلام کے قدم مبارک رہے تو اگرچہ اب آپ کی امت کے بعض افراد اس کے اندر داخل ہوں گے لیکن ان قدموں کی وجہ سے ان کے عذاب کے اندر بھی کمی واقع ہوگی۔ اللہ اکبر، واہ۔ تو اسی طرح یہ ارشاد فرمایا کہ جو بیت المقدس کی زمین ہے یہاں پر میدان محشر قائم ہوگا، قیامت کے دن سب لوگ یہاں پر جمع کیے جائیں گے، اور میدان محشر کا جو ہول ہے، جو اس کے احوال ہیں، یعنی اس کی جو خوفناکی ہے، ہولناکی ہے، وہ ایسی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں اپنے گھر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ان کی منزلیں ہیں، یہ ان کے مقام ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل کانپ رہے ہوں گے۔ انبیاء کرام علیہم السلام جو قطعی جنتی ہیں ان کو خود بھی معلوم ہے کہ انہوں نے جنت کے اندر داخل ہونا ہے، لیکن قیامت کے دن ان کے لبوں پر بھی نفسی ہوگا، وہ یہی کہہ رہے ہوں گے۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح قیامت کے دن اپنی امت کو یاد کر رہے ہوں گے، اسی طرح جب آپ معراج کے سفر میں تشریف لے کر گئے تو بیت المقدس سے ہوتے ہوئے گئے کہ جب آپ کے قدم مبارک بیت المقدس کی زمین پر لگیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی امت جب یہاں پر قیامت کے دن آئے گی تو ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ واہ سبحان اللہ، قیامت یہ کے دن، حکمت بھی علماء نے بیان فرمائی، کیا بات ہے۔ اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک قرآن کی آیت ہے، ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ اے محبوب اس وقت کو یاد کریں جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ میں نے تم کو کتاب عطا کی، میں نے تم کو حکمت عطا کی، پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آئیں جو تمہارے پاس موجود ہیں، اس کی تصدیق کرنے والے ہوں، اور جب وہ آ جائیں تو تم ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی ضرور مدد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس بات کی تاکید فرمائی، ان سے پختہ وعدہ لیا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ سب سے آخر میں ہونا ہے، نہ آپ کے زمانے کے اندر کوئی نبی اور نہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی ہو سکتا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے زمانے میں بھی کوئی نبی نہیں اور آپ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں جدید نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ تو سب سے آخر میں تھا، تو انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ فرمانے کا حکم کیسے، کیا مطلب اس کا کہ ان پر ضرور ایمان لانا، ان کی ضرور مدد کرنا۔ اگر ایمان کی بات کریں تو ایمان تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایک دوسرے پر لے کر آتے ہیں، ہر ایک دوسرے کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، کوئی کسی کی نبوت کا انکار کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے مختلف باتیں بیان فرمائی۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی
کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امتوں سے اس بات کا وعدہ لیتے رہے کہ اگر وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئیں. یعنی انبیاء کو حکم دیا اور تبعاً جو ہے ان کی امت کو بھی اس کا حکم تھا. اور بعض علماء نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصیٰ تشریف لے کر گئے تو وہاں تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام یہ جمع تھے. اب حضور علیہ السلام بھی موجود ہیں، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی موجود ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا کہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بڑے بڑے انبیاء کرام، مشہور و معروف انبیاء کرام، وہ کھڑے ہوئے، اپنی اپنی فضیلتیں جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی بطور تحدیث نعمت بیان کی. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، خطبہ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بیان کیا کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، مجھے اپنا حبیب بنایا. حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ انہی فضائل کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اوپر فضیلت دی گئی ہے. تو یہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے مقر ہوئے، اقرار کرنے والے ہوئے. اور جب انہوں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جس نبی کے امتی موجود تھے ان پر لازم ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس طرح کی حکمتیں بہت ساری ہیں. کیا بات ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہہ کر، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے خطبے کے بعد یہ اعلان بھی فرما دیا کہ یہ وہ اوصاف ہیں، ان کو جو امت ملی وہ بھی سب سے فضیلتوں والی، اور امت وسط ان کو ملی ہے. اور پھر ان کی یہ شان ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کوئی خاص کسی قبیلے کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے، کسی شہر کے لیے، لیکن یہ آئے ہیں تو تمام مخلوق کی طرف آئے ہیں، کافۃ للناس، سب کی طرف ان کو بھیجا گیا ہے. اور یہی اعلان انہوں نے کیا کہ اسی وجہ سے ان کو تم سب پر فضیلت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی آپ نے جب ترمذی شریف میں وہ روایت ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ کلیمت اللہ ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی فرمایا کہ بے شک ایسا ہی ہے، الا انا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا. سبحان اللہ. یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے، اور ابھی ہم نے صرف کچھ حکمتوں کی بات کی ہے. دیدار الہی، یہ دیدار الہی کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ معراج شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم مار روح، یعنی آپ کی روح بھی، روحانی بھی یہ سلسلہ تھا اور جسمانی بھی یہ سلسلہ تھا. براق لینے آئی تھی، اگر روح نہیں صرف جانا تھا تو پھر براق نے وہ جو پورا ایک کیا کہتے ہیں جمیل صاحب؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر معراج ہے، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے اور احادیث مشہورہ میں جس کا تذکرہ ملتا ہے، اور اکثر جو عوام سفر معراج سے جس سفر کو یاد کرتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفر جسمانی تھا. وہ فقط روحانی نہیں تھا یا وہ خواب والا تذکرہ نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر کروایا، جیسے کہ حسان صاحب نے بھی کہا لفظ بعبدہ ہی آ رہا ہے، اور جو عبد ہے یہ روح اور جسد دونوں کے ساتھ جب ہستی مرکب ہو تو اس پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو سفر کروایا جسمانی تھا، اور یہ براق کا آنا، پھر جبریل امین علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا، پیغام اللہ تعالیٰ کا سنانا، تو یہ سب بیداری کا ہی ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جو بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی امامت فرمائی ہے، تو یہ بھی جسمانی ہی معاملہ ہے. انبیاء کرام علیہ السلام جو اس مسجد اقصیٰ پہنچنے سے پہلے اپنی اپنی قبور میں، یا عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں، حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں،
وہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد اقصیٰ پہنچنا ہوا ہے تو اس وقت پہلے ہی سے تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و رسول وہاں حضور کا انتظار کر رہے ہیں استقبال کے لیے پہلے سے۔ اب یہ صرف روحانی یا خواب والا معاملہ نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پھر آگے جو سفر ہے، یہ سارے سفر یہ جسمانی ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام پھر یہ مسجد اقصیٰ سے آگے جب سفر چلتا ہے تو آسمانوں کی طرف پہنچتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ دستک ہوتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے، دروازہ کھلتا ہے تو وہاں آدم علیہ السلام اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ اس طرح تیسرے، چوتھے، پانچویں، یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں حضور کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا سفر جسمانی ہے۔ اب اس میں بعض لوگوں کو ایک شبہ لاحق ہوتا ہے کہ یہ کیسے جسمانی سفر ہو سکتا ہے، کس طرح سے بلندیوں پہ جایا جا سکتا ہے، جبکہ دنیا جو اپنی عقل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ایک حد ایسی آتی ہے جہاں ہوا ختم ہو جاتی ہے، خالی اسپیس ہوتا ہے جس کو خلا کہا جاتا ہے، تو اب اس خلا میں تو سانس لینے کی گنجائش نہیں ہوتی، تو اب اس سے اوپر پھر وہ ایک ناری ایک ایریا ہے جو آگ والا ہے، پھر اس طرح یہ بلندی پہ کیسے جایا جا سکتا ہے اور جسم پر کچھ بھی اثر نہ ہو، جسم جلے بھی نہیں، خراب بھی نہ ہو، تو یہ کیسا ہے؟ جو اپنی عقلوں کو دوڑاتے ہیں اس معاملے میں تو وہ سوچیں، کیا وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ کو پیدا فرمانے کے بعد آپ کو سجدہ کروایا اور فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا، پھر آدم علیہ السلام کو جب بھیجا گیا جنت میں تو آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں جنت میں ہیں، اور جنت کہاں پر ہے؟ یہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، عرش الہی کے نیچے اور ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ اب آدم علیہ السلام کا پھر دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ بنا، ٹھیک ہے، تو کچھ کھا لینا۔ اب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لا رہے ہیں اور اس دوران میں وہی ساری چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی معراج کے حوالے سے جو اشکالات جس نے بھی جو قائم کرنے ہیں وہ قائم کر رہا ہے، لیکن اتنا غور کرے کہ آدم علیہ السلام بھی جنت سے آسمان کے سارے رستے کراس کرتے کرتے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آ سکتے ہیں بخیر و عافیت، جسم کے ساتھ ہی جنت میں تھے، اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی جسم مبارک کے ساتھ ہی جنت میں تھیں، اور انہی اجسام کے ساتھ یہ دونوں دنیا میں تشریف لائے ہیں، دنیا کو نوازا ہے، پھر آپ کی اولاد ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت تک بلایا، عرش الہی پر بلایا، اور اس کے بعد اپنے قرب خاص میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آنے کا شرف عطا فرمایا، تو یہاں پہ پھر وہ اشکالات کیوں قائم ہو رہے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام کی اولاد جو اپنے آپ کو تصور کرتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں، تو اس کے ذہن میں تو یہ اشکال آنا ہی نہیں چاہیے، بالکل صحیح کہ بات ہے۔ یہ سفر معراج جسمانی کیسے ہوا؟ اور پھر کفار کے سامنے جب یہ بات بیان کی گئی ہے تو اگر یہی صرف ہوتا کہ نبی پاک علیہ السلام اس طور پر بیان کریں کہ مجھے خواب آیا یا میں روحانی طور پر یہ پہنچ گیا، تو پھر ان کا شور وہ کیسے شور مچاتے؟ کیونکہ آج بھی دنیا کے اندر ہی مدنی چینل کے ناظرین اگر کوئی کسی کو خواب سنا دے اور راتوں رات ہی کہاں سے کہاں پہنچ جائے، آتے رہتے ہیں خواب، کئیوں کو آتے ہیں، اور خوابوں کی دنیا وسیع ہے، اور کوئی اگر کہے کہ بھائی میں فلاں ملک پہنچ گیا، فلاں پہنچ گیا، تو صبح کوئی اٹھ کے اس سے لڑتا نہیں ہے کہ تمہارا شناختی کارڈ ہی نہیں بنا ہوا تو پاسپورٹ کہاں سے ہے، نہ تم کیسے راتوں رات پہنچے اور پھر واپسی آ گئے، کوئی بھی نہیں لڑتا اس سے۔ کیوں نہیں لڑتے؟ وہ اسی لیے نہیں لڑتے، خواب ہے، آپ کی مرضی، جہاں مرضی پہنچو، خواب کے لیے کوئی نہیں لڑے گا۔ تو پتہ چلا کہ کفار کا شور مچانا، جی باقاعدہ اس کو علماء نے اس کو وجہ کو لکھا ہے،
اور تفسیرات احمدیہ میں بیان فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف خواب کی ایک وہ کہانی تھا یا خواب کا معاملہ تھا، تو اس کے اوپر کلام فرمایا گیا کہ یہ اس کا یہ کہنا ہی غلط ہے، کیونکہ ورنہ کفار شور نہ بچاتے، کفار اس کے اوپر کوئی اس طرح کے بحث مباحثوں میں نہ پڑتے۔ اچھا حسان صاحب، ایسا بھی ہے کہ وہ جو بیان یہ بھی کیا گیا کہ ایک مرتبہ جسمانی تھی، پھر روحانی تو کئی بار ہوا سلسلہ، کیا کہتے ہیں اس حوالے؟ جی، روحانی کے حوالے سے تو مختلف اقوال موجود ہیں کہ 33 مرتبہ جو ہے وہ روحانی معراج بھی کروائی گئی، لیکن اصل جو معجزہ ہے نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے، جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے کہ بعض علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ آپ علیہ السلام کو 3000 سے زیادہ ظاہری معجزات عطا فرمائے گئے، لیکن ان میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ دیگر معجزات جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو دیے گئے وہ اس وقت تک رہے، پھر اس کے بعد وہ معجزات باقی نہیں رہے، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اس کے بعد یعنی قرآن کے بعد جو علماء سب سے بڑا معجزہ بیان کرتے ہیں وہ معراج کا معجزہ ہی بیان کرتے ہیں، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اب آپ علیہ، جیسا کہ تفصیل سے گفتگو ہو چکی کہ آپ علیہ السلام کو جو معراج عطا کی گئی وہ جسمانی عطا کی گئی، ورنہ روحانی معراج تو دیگر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کی گئی اور ان کا تذکرہ کیا گیا۔ معراج کا مطلب بلندی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت و بلندی تو ویسے ہی موجود ہے، تو آپ علیہ السلام کی خاص جسمانی معراج کا اس مقام پر اس اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ خود یہ اہتمام کے ساتھ بیان کرنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کو جو معراج نصیب ہوئی وہ جسمانی نصیب ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ یہاں پر ایک اور چیز کا بھی جو تذکرہ وہ ہم کریں گے، یہ رؤیت باری تعالیٰ، اللہ کا دیدار ہونے کے حوالے سے، یہ جو دیدار ہوا ہے اس کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار ہے، آخرت کے حوالے سے دیکھیں تو آخرت میں ہر سنی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیدار عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے یہ تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ یہ آیت صریح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں کو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، دیدار عطا فرمائے گا۔ اور کفار کے بارے میں فرمایا کہ انہم عن ربہم لمحجوبون، کہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنے رب سے حجاب کے اندر ہوں گے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کفار کے لیے جب یہ وعید بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوں گے، تو اس کا مطلب ہوا کہ مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، جب یہ کفار کے لیے وعید ہوئی۔ یہ تو ہے قیامت کے حوالے سے۔ باقی جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام جو جنتی ہوں گے ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ یعنی طرح طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جب اتنا وقت گزر جائے گا کہ دنیا کے اندر جتنا ایک ہفتہ ہوتا ہے تو جمعے کا دن ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندوں سے فرمائے گا کہ میں تمہیں عطا نہ کروں، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اتنا تو عطا کیا، مزید کیا عطا فرمائے گا؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ مختلف مومنوں کو جو صالحین ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ان کے درجات کے مطابق مختلف اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ ہے آخرت کے اعتبار سے جو اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ جہاں تک رہا دنیا کا معاملہ، تو دنیا میں دو صورتیں ہیں، ایک ہے سر کی آنکھوں سے دیکھنا اور ایک ہے دل کے ذریعے دیکھنا، یعنی خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونا۔ تو سر کی آنکھوں سے دیکھنا یہ عقلاً ممکن ہے، عقلاً ممکن ہے۔ اس کی ایک دلیل علماء نے یہ بیان فرمائی، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف کے اندر بھی اس کو ذکر کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کبھی بھی ایسی بات کی دعا نہیں کرتے کہ جو محال ہو، یعنی جو ممکن نہ ہو، جو ہو نہ سکتی ہو، ایسی بات کی وہ دعا نہیں کرتے۔ موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ ربی ارینی انظر الیک،
کہ اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا کہ میں تیرا دیدار کروں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ یہ نہیں تھا کہ لن ارا، کہ مجھے تو ہرگز دیکھا ہی نہیں جا سکتا، صحیح، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور فرمایا کہ اگر اس پہاڑ پر تجلی فرمائے گا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے تو آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ لیکن وہ پہاڑ جو تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ تو یہ تمام کی تمام آیت جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سر کی آنکھوں سے دیدار یہ ممکن ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے ممکن اور ایک چیز ہوتی ہے واقع ہونا، یعنی ہو جانا کسی چیز کا۔ تو دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ کیا بات ہے، کسی اور کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ وہ جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے، یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ اب رہا خواب کے اندر دیکھنا یا دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، تو اس حوالے سے بھی اہل سنت کی کتب عقائد کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، اور کئی لوگوں کو، کئی بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے حضرت علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا کہ آپ کو 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ علامہ مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتحاف سعادت المتقین میں لکھا کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ عرض کیا رب وہ کون سا عمل ہے کہ جو تیرے قریب کرنے والا ہے؟ ارشاد فرمایا میرے کلام کی تلاوت کرنا، سبحان اللہ، قرآن پاک کو پڑھنا۔ عرض کی کہ یہ سمجھ کے پڑھنا یا بغیر سمجھے پڑھنا؟ ارشاد فرمایا کہ سمجھ کر پڑھنا ہو یا بغیر سمجھے پڑھنا، واہ، یعنی کہ فضیلت ہے۔ خواب میں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کا یہ معاملہ موجود ہے۔ تو اہل سنت کا واضح طور پر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا کے اندر خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن سر کی آنکھوں سے دیدار ممکن تو ہے، ہوا صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی تفصیل سے اور وضاحت سے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کو اور آپ کے اس عظیم اس معجزے کو یہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا شعر بھی تو ہے نا، وہی ہے اول، وہی ہے اول، وہی آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کچھ فرمائیں گے اس پر؟ دیکھیں پہلا شعر تو پہلا جو اس کا مصرع ہے وہ تو آسان ہے کہ وہی ہے اول، یعنی پیدائش کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ اول ہے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، جس پر حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، اور خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام یہ روح اور جسد کے جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے۔ اور اسی طرح قرآن کی اور آیات بھی موجود ہیں جن سے اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے سب سے پہلی مخلوق ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کے اوپر اول کا اطلاق کیا جاتا ہے، آپ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام اول بھی ہے۔ اور آخر کے اعتبار سے یوں کہ آپ علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی، یعنی آپ کو جو دنیا میں بھیجا گیا، آپ نے جو اعلان نبوت فرمایا وہ سب سے آخر میں فرمایا، اس اعتبار سے آپ کو آخر کہا جاتا ہے۔ ظاہر اس اعتبار سے کہ آپ علیہ السلام کے جو سیرت مبارکہ ہے، جو آپ کے اخلاق کریمہ ہیں، وہ سب کے سامنے ظاہر ہیں، اور آپ کی جو ظاہری صورت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ جو سب کے لیے آئیڈیل ہے، جس کو دیکھنا، جس پر عمل کرنا سب کے لیے ممکن ہے، اس اعتبار سے آپ ظاہر ہیں۔ اور باطن اس اعتبار سے کہ آپ کی جو حقیقت ہے، آپ کے جو مرتبے ہیں،
آپ کا جو حقیقی حسن و جمال ہے وہ پردوں کے اندر چھپا دیا گیا ہے. اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باطن قرار دیا گیا. اور اسی کے جلوے، یعنی اسی کے جلوے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ہی ہے، تجلی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نور بنایا ہے. اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. اب یہ حق دیکھنا کیا ہے؟ اس کی ایک تشریح تو یہ کی گئی ہے کہ حق دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے واقعی مجھے دیکھا، اس لیے کہ فإن الشیطان لا يتمثل بی، کہ شیطان جو ہے وہ میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور حق دیکھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس نے خواب میں میری ہی زیارت کی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے کہ جس کی اس نے زیارت کی ہو. اور حق دیکھنے کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ حق کا مطلب ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں. یعنی حضور علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے موجود ہوتا نہیں ہیں، لیکن تجلیات آپ کے اندر موجود ہیں. تو جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کے مظہر ہونے کی وجہ سے یہ کہا گیا، ٹھیک ہے، کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنے اسی سے، یعنی اس کی اجازت سے اسی کی طرف گئے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گئے تھے. اب وہ طرف کیا؟ طرف سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بلایا وہاں تشریف لے گئے. ورنہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانب سے، طرف سے اور سمت سے، ڈائریکشن سے یہ پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ پر نہیں، اس کا کوئی جسم نہیں، جسم و جسمانیت سے وہ پاک ہے. وہ کیا ہے؟ یہی ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. یہ پورا ایک سوال ہے کہ جو دیدار باری تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوا، یہ جو سعادت نصیب ہوئی، یہ سری احادیث طیبہ سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی سری احادیث طیبہ موجود ہیں، جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. حتیٰ کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بیان کیا کرتے تھے کہ رآ 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 بولتے جاتے تھے، یعنی دیکھا 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 دیکھا، یہاں تک کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا تھا. یعنی اس وقت تک اتنی بار آپ کہتے تھے تکرار کے ساتھ. اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ جو بنو ہاشم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، ان تمام کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. اب اس کے اوپر بعض لوگ، صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تو اس نے جھوٹ بولا. جی جی. کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک جو ہے وہ بصارت یعنی آنکھیں نہیں کر سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کا احاطہ فرماتا ہے. اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو واضح طور پر حدیثیں ہیں، اجلہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام عطا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا فرمائی کہ اپنا خلیل بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنا دیدار عطا فرمایا. کیا بات، سبحان اللہ. تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جب کسی چیز میں ایک طرف نفی ہو اور ایک طرف اثبات ہو، یعنی ایک طرف کسی چیز کو ثابت کیا جائے، دوسری طرف کسی چیز کی نفی کی جائے، تو وہاں پر جس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے اس بات کو لیا جاتا ہے. جیسے اس کی مثال سمجھیں کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ المشرفہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے وہاں پر 2 رکعتیں ادا کی. آگے بڑھ کر جو 2 ستونوں کے درمیان آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں ادا کی، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے. لیکن حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے منع کیا کہ حضور علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی، اندر گئے تھے لیکن نماز نہیں پڑھی اندر جا کے. تو اس کا علماء نے
اور جوابوں کے ساتھ ایک جواب یہ دیا کہ حضرت بلال ایک بات کا اس بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا اس طرح، تو انہوں نے دیکھا تھا اس لیے انہوں نے بیان کیا۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جس بات کی نفی کر رہے ہیں وہ ان کے علم کی نفی ہے کہ انہوں نے پڑھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں، کہ وہ رکعتیں بہت مختصر سی تھیں، ٹھیک ہے، تو ان کو توجہ نہیں ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے علم کی نفی کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، جبکہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے، ٹھیک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا معراج کے وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی نہیں تھی، وہ تو اپنے گھر پر تھیں، بعد میں مدینہ منورہ میں ان کی رخصتی ہوئی ہے، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان پہلے سے جاننے والے تھے اس بات کو۔ دوسری بات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک کا مطلب ہوتا ہے کہ میں یہ اسکرین کو دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر یہ تصویر بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے ارد گرد کی چیزیں بھی مجھے نظر آ رہی ہیں، میں نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کی ذات واقعی وہ ہے کہ جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو اس نے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کون گھیر سکتا ہے؟ تو قرآن کی اس آیت کو ذکر کر کے حضرت عائشہ نے یہ عقلی دلیل بیان کر دی کہ اس لیے دیدار نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں احاطہ نہیں ہو سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار نصیب ہوا، ہم کب کہتے ہیں کہ وہ احاطہ تھا، گھیر لیا تھا پورا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، وہ تو قیامت کے دن بھی نہیں ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ صدر الشریعہ نے بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ جب کل قیامت کے دن کوئی پوچھے کہ بھئی کیسے ہوگا، تو جب کل قیامت کے دن ہوگا اس وقت بتا دیں گے کہ ایسے ہوگا۔ صحیح بات، وہ کیسے ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ ہمیں بس یہ اس پر یہ عقیدہ ایمان رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیدار جاگتے ہوئے وہ کیا ہے، اور اللہ کا دیدار یہ آپ کو نصیب ہوا ہے۔ کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ کچھ آپ کی کالز بھی شامل کرنی ہے، میسیجز بھی ہیں، اور وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن کچھ سوالات شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا سوال مفتیان کرام کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر تو قرآن پاک میں کیا ہے، لیکن اس سے آگے کا جو وہ معراج کا واقعہ ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیوں نہیں کیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ کہ جی مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ 27ویں رجب کا روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، اور صرف 27 کا رکھیں یا پھر 27، 28 یا پھر 26، 27 کا رکھیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ یہ فرمائیں کہ معراج سے پہلے جب نماز فرض نہیں تھی تو اس وقت کیسے عبادت کی جاتی تھی؟ میرا نام مریم عطاریہ ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا شب معراج سے پہلے نمازیں تھی؟ کیا بات ہے، سب سوالات تو بڑے اہم ہیں اور دلچسپ بھی سوالات ہیں۔ بالخصوص یہ نماز معراج میں فرض ہوئی، اور اس سے پہلے کیا نماز کی صورت تھی، اور تھی نماز تو وہ کیسے، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ جمیل صاحب، ایک سوال، اور آپ کی سے کچھ حکمتیں آپ نے جو ہے وہ بیان کرنی تھیں، اور کچھ آپ نے بیان کی ہیں ماشاءاللہ۔ میسیج آیا مدینہ شریف سے کہ کیا آپ نے خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام وہ جنت سے زمین پر جسم کے ساتھ آئیں تو پھر کوئی بیچ میں یہ کوئی خلا یا کوئی اس کا جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح جسم کے ساتھ ماشاءاللہ وہ تشریف لے کر گئے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں جو بیان ہوا ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ سارا کیوں نہیں ہوا؟ تو ایک سوال میں آپ سے بھی پوچھ لوں، نماز کا ذکر ہوا ہے، پوری نماز پڑھنے کا طریقہ یہ قرآن میں، یا آپ ڈھونڈیے گا، تلاش کیجیے گا کہ اس طرح قیام ہے، رکوع ہے، یہ زکوٰۃ کا ہے ذکر قرآن میں، لیکن ساتھ ساتھ زکوٰۃ کتنے مال پر ہے، کیا نصاب ہے، کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، کیسے دینی ہے؟ قرآن میں یہ ذکر ضرور ہے کہ فقراء کو زکوٰۃ دیں، مساکین کو زکوٰۃ دیں، لیکن ان کے حوالے سے کیا کیٹیگری ہیں، ان کی کیا تعریف ہے، کون ایسا ہے جو زکوٰۃ کا حقدار بنے گا اور کون ہے جو نہیں؟
یہ ہمیں اس میں سے جو ہے وہ یہ آپ کو قرآن پاک سے اس طرح نہیں بلکہ آنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دیں تمہیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں وہ اس سے تم جو ہے وہ رک جاؤ۔ تو صحابہ آتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور یہ پوچھتے، اور آپ نے پھر یہی ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز کا پوچھتے ہو تو مجھے دیکھ لو، میں جیسے نماز پڑھتا جاؤں اسی طرح تم بھی نماز ادا کرو۔ کیا کہتے ہیں جمیل صاحب؟ اس کی مفتی حسان صاحب نے اپنے کلام کے اندر اس حکمت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر معراج ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ اس کا پہلا حصہ ہے جو زمینی سفر ہے، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کی طرف سفر ہوا عرش معلیٰ تک، اور اس کے بعد پھر ایک الگ جو قرب خاص میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اللہ تعالیٰ کا دیدار بچشمان سر آپ نے کیا ہے۔ تو اب یہ پورے واقعے کو قرآن پاک نے کیوں ذکر نہیں کیا؟ تو اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک یہ معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کو کفار کو اس واقعے کی طرف بیان بھی کرنا ہے۔ اب کفار آسمانی سفر کے حوالے سے انہوں نے کبھی سفر کا سوچا بھی نہیں کہ ہم آسمانوں پہ سفر کریں گے یوں ہوگا، تو اس کے بارے میں وہ کیا سوال قائم کریں، پھر کیا ہوا تھا۔ تو اب یہ جو زمینی سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف، آپ کا سفر کبھی بھی نہیں ہوا تھا سفر معراج سے پہلے۔ تو اب یہ جو بات تھی یہ کفار کے لیے ایک چیلنج بھی تھا اور حضور کا معجزہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں ہو آئے، اور کفار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر سے حوالے سے ان کے سوالات قائم ہونے لگے، اس کے ممبر کیسا ہے، تو اس کے پلر کیسے ہیں، تو اس کی جگہ کیسی ہے، اور جو راستے میں قافلہ تھا اس قافلے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اچھا آپ کا سفر ہوا ہے تو عرب کا ایک قافلہ ملک شام کی طرف بھی گیا ہے، کہ آپ کو وہ قافلہ بھی نظر آیا تھا نہیں آیا تھا؟ وہ آیا بھی تھا، اور وہ یہاں کے کب پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہ اپنے طور پہ اس معجزے کے حوالے سے اس کی تصدیق یا تردید جس طرح بھی وہ سوالات کر سکتے تھے تو وہ زمینی سفر کے حوالے سے کر سکتے تھے، اور انہیں سوالات کیے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے مسکت جواب، دندان شکن جواب ارشاد فرمائے، اور واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے پوچھا آپ نے ایک ایک چیز بالکل واضح طور پہ بیان فرما دی، حتیٰ کہ قافلہ ملا اور قافلہ کب پہنچے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی خبر ارشاد فرما دی، اور ایسا ہی ہوا۔ تو چونکہ زمینی سفر کے حوالے سے کفار کو ایک سوالات قائم ہو سکتے تھے، اس لیے قرآن پاک میں ایک وجہ یہ ہے کہ اس سفر کا ذکر کیا گیا، اور واقعہ معراج کا جو اختتام اور جو عروج صلی اللہ علیہ وسلم کا واپسی تشریف لانا، اس کا ذکر سورہ نجم کے اندر جو ابتدائی آیات ہیں ان کے اندر ہو رہا ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، تو حضور کے واپس تشریف لانے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ احادیث مشہورہ یعنی جو آگے مسجد اقصیٰ سے آگے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کے اندر پھر وہاں نماز پڑھنا، پھر وہاں انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات، ان کے خطابات، پھر آسمانوں پر جانا، پھر آسمانوں پر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ان سے بھی ملاقات کرنا، اور سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین کا یہاں پر ٹھہر جانا، اور ان کا رک جانا، اور حضور کا وہاں سے بھی آگے چلے جانا۔ تو یہ اس طرح کے یہ خاص جو واقعات ہیں، اور آسمان کا جو یہ سفر ہے آسمانوں پر جانے کا، احادیث مشہورہ معتمدہ اس کو بیان فرمایا گیا۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ اس کا انکار کرنے والا وہ گمراہ ہے، کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف کے اس حصے کا پہلا حصہ جو بیان کیا گیا وہ تو نص قطعی قرآن کا واضح حکم ہے، کہ جس میں فرما دیا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہ قرآن کی نص قطعی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا جو حکم بیان کیا کہ اس کا انکار وہ کو کافر بنا دے گا، اور اگلا جو سفر خاص آسمانوں پر جانے والا اور یہ چیزوں کی جو خبر ہے، یہ احادیث مشہورہ معتمدہ، یہ ان کا جو انکار کرے تو وہ آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ پھر آگے ایک اور سفر ہے مکان سے لا مکان پر، اور پھر ان خاص تجلیات میں، اور یہ حسان صاحب ایک سوال بھی آتا ہے
گفتگو کلام رب کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں کے کوئی کلام یا گفتگو کیا، یعنی کیا اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے حضور جو پیش کیا، تحیات للہ، ایک تو یہ کلمات ملتے ہیں، اور کیا کلام اس طرح کے کچھ ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک میں اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا کیا أَوْحَىٰ، سبحان اللہ، کہ اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اس نے وحی کی. واہ، یعنی یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہے. البتہ چند باتیں یہ کچھ روایات کے اندر آتی ہیں جس میں سے یہی التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اپنی تمام عبادتیں پیش کیں کہ جو بھی عبادتیں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. تو اس طرح کی کچھ باتیں، اسی طرح امت کے حوالے سے کچھ باتیں کہ امت کے لیے وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، تو یہ چیزیں تو اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں. باقی اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے راز یہ راز اور و اس نیاز کو کی بیان ہی اسی طرح کیا گیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بعض وہی روایتوں فرمائی میں اپنے بندے کو جو وہی فرمائی. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا ہے. عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس جنت ماوا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغیٰ، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی. اور قربان جائے یہ جو قرآن پاک میں ون نجم، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نجم تو ستارے کو کہتے ہیں نا، یہاں خاص مراد ہی لیا کہ اس چمکتے پیارے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو یہاں پر مراد لیا گیا ہے. تو سبحان اللہ، یہ معراج کے واپسی کا تذکرہ، اور پھر یہاں پر دیدار کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جبریل امین کو دیکھا، اور یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان میں بھی بطور خاص سدرۃ المنتہا کا تذکرہ ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں مفسرین کے دو طرح کے قول ہیں. بعض کے مطابق یہاں پر یہ ساری گفتگو جو چل رہی ہے وہ جبریل امین علیہ السلام کی چل رہی ہے، کہ جو دیکھنا ہے وہ جبریل امین علیہ السلام کو دیکھنا ہے. لیکن امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے دیگر ان کی متبعین جو ہیں، ان تمام کا موقف یہ ہے کہ یہ جو دیکھنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ جو اہتمام کے ساتھ اتنا کچھ بیان کیا جائے، 18 آیتیں ذکر کی گئی جی، والنجم کی 18 ابتدائی آیتیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. تو ایک بندے کا بندے سے ملنا، اگرچہ کہ جبریل امین علیہ السلام کی شان بہت بلند ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہونے پہ فخر کرتے ہیں. تو جبریل امین سے ملاقات کو اس اہتمام کے ساتھ بیان کرنا، یہ بظاہر جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ یہاں پر جو ملاقات ہے وہ ایک ایسی ہستی سے ملاقات ہو رہی ہے کہ جس کے ساتھ ملاقات بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ملاقات کے اعتبار سے بیان کی جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ملاقات جو ہوگی اسی اعتبار سے بیان کیا جا سکتا ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا اور یہ جو أَوْحَىٰ، خاص آیت ہے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ خود عبدہ کے جو الفاظ ہیں یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی ہے، جو قرب ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہوا ہے. جبریل امین علیہ السلام تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو شرف سمجھتے تھے، اور باقاعدہ وہ عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ جتنا آپ ہم سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں، اس سے زیادہ ہم آپ سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، لیکن ہم جب بھی آتے ہیں آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتے ہیں. تو یہ جو اہتمام ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوئی ہے. اچھا، اب وہ ایک دو سوال بھی تھے نماز کے حوالے سے، اور آپ نے نماز کے حوالے سے، اور پھر آگے ساتھ یہ بھی آیا کہ وہ معراج شریف میں جو امامت کی تھی وہ کون سی نماز تھی؟ جی،
اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج سے پہلے جو نمازیں تھیں وہ کتنی نمازیں فرض تھیں، اس حوالے سے علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 2 نمازیں فرض تھیں، صبح و شام، اور ایک قول یہ ہے جو صحیح قول ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے جمان التاج کے اندر یہ بیان فرمایا کہ جو دلیل قائم ہے وہ صرف اس پر ہے کہ رات کا قیام فرض تھا، رات کا قیام فرض تھا کہ رات میں اٹھ کر عبادت کرنی ہے، فقط اتنی پر دلیل قائم ہے۔ معراج سے پہلے اسی طرح اتنی نماز فرض تھی۔ اب پڑھی کس طرح جاتی تھی؟ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر ایک پورا رسالہ لکھا، جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج، یعنی معراج سے پہلے نماز کس طرح پڑھی جاتی تھی، اس حوالے سے تاج کے موتی یعنی خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کی تحقیق فرمائی اور بیان فرمایا کہ جس طرح معراج کے بعد نماز پڑھی جاتی تھی، اسی طرح معراج سے پہلے بھی نماز پڑھی جاتی تھی، اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے، احادیث طیبہ کے ذریعے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس بات کو ثابت کیا۔ ماشاءاللہ۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بات جو آپ نے کہا کہ جو سوال کیا گیا کہ اس سے پہلے جو نماز تھی وہ کون سی نماز تھی، تو ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی فرض نماز تو تھی نہیں، تو اس حوالے سے علماء نے لکھا کہ وہ نفل نماز تھی جو مسجد اقصیٰ کے اندر پڑھی گئی، اور بعض علماء نے جب اس سے استدلال کیا کہ نفل کی جماعت بھی درست ہوتی ہے تو بعضوں نے اس کو بھی دلیل بنایا ہے، اگرچہ کہ اس کے جوابات یہ دوسرے انداز میں دیے گئے ہیں، لیکن بہرحال وہ نفل کی نماز تھی جس کی جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ دوسرا اس میں جو آپ نے فرمایا کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، قرآن کی جو آیت ہے کہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، کیا چھا رہا تھا؟ یعنی اس وقت سدرۃ المنتہا پر جو کیفیت تھی، اس کا جو نور تھا، اس کی جو حالت تھی، وہ انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، میں یار وہاں گیا، میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے کہ کیسی جگہ تھی، وہ اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اسے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کی انتہا کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ تو سدرہ کی اس کیفیت کو اسی انداز میں بیان کیا گیا کہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ اب کیا چھا رہا تھا؟ اس حوالے سے 3 طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا پر سدرہ جو ہے، چونکہ یہ بیری کو بولتے ہیں، بیری کا درخت، تو اس بیری کا وہ جو درخت ہے وہ انتہائی خوبصورت درخت ہے، تو ایک اس اعتبار سے۔ دوسرا ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر نورانی پتنگے دیکھے، یہ جو اڑتے نا پتنگے ٹائپ کے، یہ دیکھے جو چمکیلے نورانی تھے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ تمام کے تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے، تو ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔ تو سارے کے سارے فرشتے جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر جمع ہوئے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ وہاں پر رنگ ہی رنگ تھے، الوان ہی الوان تھے، نور ہی نور تھا۔ تو اس کی تطبیق حدیث کے شارحین نے یہ دی کہ فرشتے جس کیفیت میں آئے تھے تو وہ نورانی پتنگے ہی تھے، پتنگے کی طرح سارے فرشتے آئے ہوئے تھے، اور ان کے جمع ہونے کی وجہ سے سدرۃ المنتہا پر ایسا نور چھا گیا تھا کہ جس کو بیان کرنا ممکن ہی نہ تھا کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں بڑی خوبصورت سی بات، جو سوال ابتدا میں آپ نے مجھ سے کیا تھا کہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ معراج کی شب جو ہے وہ ایک دھوم دھام مچی ہوئی تھی، آسمانوں پر حور و ملک جو ہیں وہ انتظار کر رہے تھے، صف باندھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام آپ کو لے کر آسمان کی طرف گئے، تو آسمان کا دروازہ بند تھا، آسمان کا دروازہ بند تھا۔ جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو پوچھا گیا آپ کون؟ کہا جبریل۔ بولا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ان کو بلایا گیا ہے؟ بولا ہاں۔ پھر دروازہ کھلتا ہے، حضور علیہ السلام اور جبریل امین علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، اور یہ ہر آسمان پر ایسا ہوتا چلا جاتا ہے، دوسرے آسمان پر بھی یوں، تیسرے آسمان پر بھی یوں۔ اب بھائی وہاں تو انتظار ہو رہا ہے، تو دروازہ ہی بند پڑا ہوا ہے، دروازہ کھل ہی نہیں رہا، پوچھا جا رہا ہے، سوال کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو کے حضور علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو ہمارے علماء جو ہیں وہ ہر بات کے اندر بڑے خوبصورت نقطے بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو ایک خوبصورت بات یہاں پر یہ بیان کی کہ ایک دروازہ ہوتا ہے، جیسے ہم سب یہاں سے آئے، میں بھی آیا، آپ بھی آئے، جمیل بھائی بھی آئے، دوسرے بھی اس میں سے آ رہے ہیں، دروازہ عام ہے، ہر خاص و عام اس کے اندر سے آ جاتا ہے، لیکن ایک دروازہ مخصوص ہے، یہ ہر ایک اس میں سے نہیں آ سکتا۔ مثال کے طور پہ امیر علیہ سنت تشریف لے کر آئے تو اس دروازے کو کھولا گیا، ویسے بند پڑا ہوا ہے، امیر علیہ سنت کو اس دروازے سے نہیں لایا گیا بلکہ آپ اس دروازے سے آئے۔ اگر آپ بھی اسی دروازے سے تشریف لے آتے تو یہ دروازہ عام تھا، خاص و عام سب آ سکتے ہیں، لیکن ایک دروازہ ایسا رکھا جاتا ہے کہ جس میں خصوصی کوئی فرد آئے گا جو بڑا اعلیٰ ہوگا، اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ تو اب آسمان کے دروازے اگر ایسے کھلے ہوتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تو عام سا راستہ ہے، جو آنا چاہے آ جائے۔ تو دروازے بند رکھے گئے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام راستہ نہیں ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، بلکہ ایک خاص راستہ ہے کہ جو آپ علیہ السلام کے لیے ہی رکھا گیا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازوں کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا کہ اس میں آر پار نظر آتا ہے، یعنی جو اس طرف موجود ہے شیشے کی طرح، ہاں ٹرانسپیرنٹ ہے بالکل، کہ وہاں سے باہر والا اندر والے کو دیکھے گا، اندر والا باہر والے کو دیکھے گا۔ اب وہ فرشتہ جو دروازے پہ مقرر ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور کائنات کی ہر شے، سرکش انسان اور جن کے علاوہ ہر شے حضور علیہ السلام کو جانتی ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جبریل امین سے آپ کے ساتھ کون ہے، پھر پوچھ رہے ہیں کہ ان کو بلایا گیا ہے، پھر دروازہ کھول لیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ جب دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے تو کھول دیتے دروازہ۔ علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث مبارکہ کے تحت بڑی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن ہوگا تو سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، اور سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور رضوان جنت جو ہے وہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ من انت، آپ کون ہیں؟ تو میں کہوں گا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رضوان جنت یہ عرض کریں گے کہ امرت اللہ اقوم قبلک، کہ آپ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے کھڑا نہ ہوں، آپ ہی کے لیے میں نے سب سے پہلے کھڑا ہونا ہے اور آپ ہی کے لیے کھڑا ہونا ہے، پھر اس کے بعد وہ دروازہ کھولیں گے۔ تو اب سوال یہ اٹھایا گیا کہ جنت کے جو دروازے ہیں اس میں بھی تو آر پار نظر آتا ہے، رضوان جنت کو اس بات کا حکم تھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھول دینا ہے، کیوں نہیں دروازہ کھولتے؟ دیکھا کھول دینا چاہیے، سوال کر رہے ہیں، سوال کرنے کے بعد گفتگو کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد دروازہ کھول رہے ہیں۔ وجہ علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے میں اور آپ کا نام سننے کے اندر لذت آتی ہے، تو وہ بات کو طویل کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یا آپ کا دیدار ہم کرتے رہے۔ تو وہ فرشتہ ڈائریکٹ بھی دروازہ کھول سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ فرشتوں کے سردار سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنوں، اور اتنی دیر تک میں حضور علیہ السلام کا دیدار کرتا رہا۔ سبحان اللہ، اور کلام بھی کیا، کلام بھی ہوتا اور اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے بھی ایک طویل کلام بیان فرمایا، اور اس کی حکمتوں کو بھی یہی کہا گیا کہ اللہ سے وہ ہم کلام ہوئے تھے اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے۔ اور جو معراج سے ہمیں سیکھنے کو، جی ایک تو معراج کا یہ والا حصہ ہے جو ہم نے بیان کیا، ایک معراج کے اندر کئی ایسے عجائب اور واقعات، اور بالخصوص نبی پاک علیہ السلام سے وہ جو چیزیں آپ نے بیان کی کہ فلاں عمل کی وجہ سے وہ کوئی جہنم کا حقدار ہوا، کوئی یتیم کا مال کھانے کی وجہ سے، کوئی مال حرام کھانے کی وجہ سے، کوئی نماز چھوڑنے کی وجہ سے، دوسروں کے لیے کوئی چگلیاں کرنے کی وجہ سے، ان کے عذابات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ پہلو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس کو بھی مطالعے میں رہے، اور تاکہ ان چیزوں سے، گناہوں سے آدمی بچے۔ جو انعام ہیں، نمازوں کا تحفہ ملا، اس میں اور جو چیزیں حاصل ہوئی ہیں ان پر عمل کریں، اور ان گناہ والے کاموں سے اپنے آپ کو وہ ضرور بچانا چاہیے۔ یہی معراج شریف کا وہ پیغام ہے۔ سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت پیارے اشعار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم بھی ہیں گناہ گاروں میں یا صاحب معراج، ہم بھی ہیں گناہ گاروں میں یا صاحب معراج، ہے نام طلبگاروں میں یا صاحب معراج، تم شمع ہو پروانوں میں سلطان دو عالم، تم چاند ہو سیاروں میں یا صاحب معراج، تم مالک و مختار ہو، تم شاف معشر
آسی میں خطا کاروں میں یا صاحب معراج، اب جانچ کھرے کھوٹے کی ہونے لگی آقا، اب جانچ کھرے کھوٹے کی ہونے لگی آقا، ہلچل ہے سیاہ کاروں میں یا صاحب معراج، کھوٹوں کا بھرم رکھ لیا بازار عمل میں، خود ہو کے خریداروں میں یا صاحب معراج، مسکن کے لیے پاؤں میں صحرائے مدینہ، مدفن ہو تو کوہساروں میں یا صاحب معراج، ایوب کا منہ کیا کہ خود قادر مطلق واصف ہے تیرے پاروں میں یا صاحب معراج۔ نبی پاک علیہ السلام کے معراج شریف کا جشن بھی خوب منائیں، اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو یہ عظیم برکتیں بھی عطا فرمائے، اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی،